بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنین کی نشو و نما کے پہلے 40 دن۔ ڈاکٹر جولے سمپسن ہیوسٹن امریکہ کے بلور کالج آف میڈیسن میں شعبہ حمل و زچگی و امراض نسوانی کے چیئرمین اور سالماتی و انسانی توارث کے پروفیسر ہے۔ 1992 میں انہیں کئی ایوارڈ ملے۔ پروفیسر سمپسن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کا مطالعہ کیا، جن میں پہلی صحیحین و سنن اربعہ میں ہے، جس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کے تمام اجزاء اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں جمع رہتے ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جب نطفہ قرار پائے 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجتا ہے، جو اللہ کے اذن سے اس کی شکل و صورت بناتا ہے، اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور اس کی جلد اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے۔ پروفیسر سمپسن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جنین کے پہلے 40 دن اس کی تخلیق کے واضح طور پر قابل شناخت مرحلے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں جس قطعیت اور صحت کے ساتھ جنین کی نشو و نما کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، ان سے وہ خاص طور پر متاثر ہوئے۔ پھر ایک کانفرنس کے دوران میں انہوں نے اپنے یہ تاثرات پیش کیے: دونوں احادیث جو مطالعہ میں آئی ہیں، وہ ہمیں پہلے 40 دنوں میں بیشتر جنینی ارتقاء کا متعین ٹائم ٹیبل فراہم کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح دوسرے مقررین نے بھی بار بار اس نقطے کو دہرایا ہے۔ یہ حدیث جب ارشاد فرمائی گئی، اس وقت کے میسر سائنسی علم کے بنا پر اس طرح بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرے خیال میں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ صرف جنینیات اور مذہب کے درمیان کوئی تصادم نہیں، بلکہ در حقیقت مذہب بعض روایتی سائنسی نقاط نظر کو الہام سے تقویت پہنچا کر سائنس کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ کہ قرآن میں ایسے بیانات موجود ہیں جو صدیوں بعد درست ثابت ہوئے، اور جو اس امر کا ثبوت ہے کہ قرآن میں دی گئی معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کے سائنسدانوں جنہوں نے پہلی بار انسانی نطفے کا تفصیلی خوردبینی مطالعہ کیا، وہ غلط طور پر یہ سمجھتے تھے کہ انسانی خلیہ منویہ کے اندر ہی ایک نہایت چھوٹا انسان پنہاں ہوتا ہے، جو رحم مادر میں نشو و نما پا کر مکمل انسانی بچہ بن جاتا ہے۔ جبکہ آج کی میڈیکل سائنس قطعی طور پر کہتی ہے کہ جب مرد کا نطفہ خلیہ منویہ عورت کے بیضہ میں داخل ہو کر اسے بار اور کرتا ہے تو نئے انسان کا پہلا خلیہ یا جبتہ وجود میں آتا ہے۔ قرآن نے رحم مادر کے اندر جبتے کو نطفۃ امشاج مخلوط نطفہ کہا ہے۔ چنانچہ سورہ الدہر کے بالکل آغاز ہی میں ارشاد باری تعالی ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ گویا جس طبی حقیقت کا اثبات میڈیکل سائنس نے تھوڑا عرصہ پہلے کیا، قرآن مجید نے اس کا انکشاف 14 صدیاں پہلے کر دیا تھا۔ قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو حقیر پانی کے خلا سے یا سط سے پیدا کیا گیا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلا سے پیدا کی۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اور رطوبت ماء مہین نسوانی انڈے کو بار اور نہیں کرتی، جس میں نطفے کے جرثومے یا تولیدی خلیے
تیر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو اس کا صرف یعنی ایک جرثومہ ہوتا ہے جو انڈے کو بار آور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یقینی ہے کہ مرد کا نطفہ اس کی مرضی و اختیار سے پیدا نہیں ہوتا، اور نہ عورت کے جسم میں بیضہ اس کی مرضی و اختیار سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ انہیں تو اس سارے عمل کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ سورہ الواقعہ میں اللہ کا ارشاد ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، اس سے انسان کو تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ مرد اور عورت کے تولیدی خلیات کی تخلیق، ان کا ملاپ اور پھر اس مخلوط خلیے کو انسانی شکل دینا خالق کائنات کا عظیم معجزہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بہت حیران کن ہے کہ انسانی نطفہ مرد کے جسم کے باہر خصیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نطفے یا مادہ منویہ کی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب اس کے لیے عام جسمانی درجہ حرارت کی نسبت 2 درجے کم حرارت والا ماحول میسر ہو۔ درجہ حرارت کو اس سطح پر قائم رکھنے کے لیے مرد کے خصیوں کے اوپر ایک خاص قسم کی کھال ہوتی ہے جو کم درجہ حرارت پر سکڑتی اور زیادہ درجہ حرارت پر پھیلتی ہے۔ ظاہر ہے مرد تو 2 درجے کے فرق کا نازک توازن قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ اس میں باقاعدگی لا سکتا ہے، بلکہ اسے تو اس عمل کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ انسانی نطفہ مادہ منویہ خصیوں میں 1000 خلیات فی منٹ کی شرح سے پیدا ہوتا ہے، اور عورت کی بیضہ دانی تک پہنچنے کے لیے ہر خلیے جرثومے کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے۔ پھر جنسی ملاپ کے وقت نطفے کا سفر یوں طے پاتا ہے جیسے وہ اس جگہ سے واقف ہو جہاں اسے پہنچنا ہے۔ نطفے کے ہر خلیے کا ایک سر، ایک گردن اور ایک دم ہوتی ہے۔ اس کی دم رحم مادر میں داخل ہونے میں مچھلی کی مانند اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کے سر والے حصے میں بچے کے موروثی کوڈ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ایک خاص حفاظتی جھلی میں لپٹا ہوتا ہے۔ یہ حفاظتی ڈھال اس وقت کام آتی ہے جب نطفہ رحم مادر کے راستے کو تیزابی ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ ماں کو مضر خوردبینی جراثیم سے تحفظ دیا جائے۔ جب بیضے انڈے کو بار آور کرنے والا نطفہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو انڈا ایک خاص رطوبت خارج کرتا ہے جو نطفے کے ایک جرثومے کی حفاظتی جھلی کو تحلیل کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس جرثومے کی سطح پر موجود خامروں کی تھیلیوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور ان سے خارج ہونے والے خامرے بیضے کی جھلی میں سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ جرثومہ اندر داخل ہو سکے۔ انڈے کے ارد گرد موجود نطفے کے جرثومے خلیات اندر داخل ہونے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، مگر عموماً ایک جرثومہ بیضے کو بار آور کرتا ہے۔ بار آوری کے نتیجے میں جو مخلوط نطفہ یا جبتہ بنتا ہے وہ رحم مادر سے چمٹ کر غذائیت حاصل کرنے لگتا ہے، اور اس کی تقسیم در تقسیم کے عمل سے خلیات نشو و نما پا کر آخر کار گوشت کا ٹکڑا بن جاتے ہیں۔ انسانی جنین کی ساخت اور اس کے تدریجی مراحل 14 صدیاں پہلے کسی کے علم میں نہ تھے، مگر قرآن کریم نے اس کے بارے میں واضح اشارے بیان کیے۔ چنانچہ قرآن میں رحم مادر کے اندر نشو و نما پانے والے جبتے کو علق جمع ہوئے خون کا لوتھڑا کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ العلق کے آغاز میں ارشاد باری تعالی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اے نبی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ القیامہ میں ارشاد الہی ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کے 2 قسمیں بنائے، ایک مرد اور ایک عورت۔
جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ عربی لفظ علق کے معنی ہے جونک یا کوئی ایسی چیز جو کسی جگہ سے چمٹ جائے۔ چنانچہ رحم مادر کی دیوار سے جبتے کے چمٹنے اور پرورش پانے کا مفہوم ادا کرنے کے لیے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ رحم مادر سے پوری طرح چمٹ جانے کے بعد جبتے کی نشوونما شروع ہوتی ہے اور اس دوران میں رحم مادر ایک ایسے سیال مادے سے بھر جاتا ہے جس کا کام بچے کو باہر کی ضربوں اور چوٹوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ قرآن کریم سورہ المرسلات میں یہ طبی حقیقت یوں بیان کی گئی ہے: أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معین وقت